ہاں جی تم بڑے آ گئے ان اقلیتوں کے حقوق کے رکھوالے، اور 295 کے اندر ترمیم کرنے کی تم نے کوشش کی، ختم نبوت کو جناب تم نے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ جتنے بھی ہیں اقلیتیں، جتنے بھی ہیں، انسان کے بچے بن کے پاکستان میں رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمارے دین کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش نہ کرے، اس وقت تک ان کے لیے سارے حقوق ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ لیکن جب یہ دین پہ بات کریں گے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، پھر ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ من سب نبی جان، اور دیکھا ہے جو کچھ میں نے، اوروں کو بھی دفلا دے، اور رفعت میں مقاصد کو ہمدوش سریا کر، پھر خودداری ساحل دے، آزادی دریا دے۔ میں نہیں دیکھ رہا، اس محفل کے بانی بھی دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی یہ محفل ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ دن قیامت کے جناب جب الیوم نختم علی افواہہم، بوتھے بند ہو جائیں گے، رب فرماتا ہے ان پہ تالے لگا دوں گا، پھر یہ ہاتھ بات کریں گے۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آقا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جگہ تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی بغاں تمہارے لیے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام۔ اندھے شیشے جھرا جل دھمکنے لگے، جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام، جن کے آگے کھچیں گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کی ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ میرے واجب الاحترام سٹیج پہ جلوہ افروز مقتدر پیران عظام، علماء کرام و ثنا خوانان عظام، اور پنڈال میں موجود دور دراز سے قرب و جوار سے تشریف لے کے آنے والے دوست احباب تمام کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا شانہ و تم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد
حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اس مالک بے نیاز مالک لم یزل کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو بعد سماعت اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خطاب تو آپ کی بلا پیر صاحب کا سنیں گے انشاءاللہ، بس میں چند باتیں آپ کی گوش و گزار کروں گا۔ میں نے قرآن کریم فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اپنے حبیب کی بارگاہ میں جانے کے آداب بیان فرمائے ہیں۔ وہ کتنی پاکیزہ ہستی ہے، وہ کتنی بلند اور رفعتوں والی ہستی ہے جس کی بارگاہ میں جانے کے آداب خود رب العالمین سکھائے۔ اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے ارد گرد اپنے کچھ لوگ بٹھائے ہوئے تھے، اور وہ کس لیے؟ فرمایا مدینہ کے باہر سے جو لوگ آئے نا، عرب کے باہر سے جو لوگ آئے، فرمایا تم نے ان کو سکھانا ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جانا کیسے ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے کچھ لوگ بٹھائے ہوئے تھے رسول اللہ کی بارگاہ میں آنے کے آداب سکھانے کے، تو رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ایک مرتبہ حضور جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ دوران گفتگو ان کی آوازیں کچھ بلند ہونے لگی۔ رب تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا خیال کرو کہاں بیٹھے ہو۔ ان کی آوازیں بلند ہونے لگی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے۔ رب نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا خیال کرو کہاں بیٹھے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، فرمایا خبردار ایمان والو اپنی آوازیں پست کرو، اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آواز سے بلند نہ کرو۔ ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ رب فرماتا ہے میرے محبوب کے ساتھ اس طرح بات نہ کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو۔ فرمایا اگر تم نے اس طرح کیا میرے محبوب کے سامنے تمہاری آوازیں بلند ہوئی، یا جناب میرے محبوب کے ساتھ تم نے اس طرح بات کی جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو، رب فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں تمہارے اعمال برباد کر دوں گا تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی۔ یہ رب تعالیٰ نے فرمایا تمہارے اعمال برباد کر دوں گا تمہیں خبر ہی نہیں ہوئی۔ جناب اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح کر کے سمجھ آیا، جھک کے بیٹھتے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ بیٹھے ہوتے کلام کرتے نا تو دوبارہ آپ سے پوچھنا پڑتا حضرت کیا فرمایا ہے آپ نے، یعنی اتنا آپ نے اپنی آواز کو پست کر دیا تھا، حضرت پوچھنا پڑتا کیا فرمایا ہے آپ نے بار بار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کے آداب ہیں۔ جناب آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت پہ وقت آن پڑا، اور یہ یاد رکھے قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے نا، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے ساتھ یہ آیت محدود نہیں تھی، بلکہ قیامت تک کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے بھی کھڑے ہو کے بلند آواز نہیں نکالنی، یہ قیامت تک کے لیے یہ آداب ہے جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے لیے۔ لیکن آج وہ باتیں تو دور، علامہ اقبال فرماتے ہیں ایک رات میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رو پڑا، اس راز کو تلاش کرنے کے لیے کہتے ہیں شب پیش خدا بگرستم رازے، آپ فرماتے ہیں ایک رات میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رو پڑا اس راز کو تلاش کرنے کے لیے، یا اللہ وہ کیا چیز ہے جو مسلمانوں کے اندر تھی، جناب ان کی آوازوں سے کیسر و کسرا لرز جایا کرتے تھے، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آواز سے جناب جنگل میں ہرنی پہ حملہ کرتا ہوا شیر بھی رک جایا کرتا تھا، جن کے خطوط سے دریا بہتے تھے، ہاں جی جناب جن کے گھوڑوں کے ٹاپوں سے جناب ہندوؤں کی حاملہ عورتوں کے حمل گر جایا کرتے تھے، لیکن آج وہی امت ذلیل و خوار ہو کے رہ گئی۔ اور میں نے عرض کی یا اللہ وہ کیا راز ہے آج امت مسلمہ ذلیل و خوار کیوں ہے؟ فرماتے ہیں ندا آمد ندا آئی نمیتا نم کے این قوم دل دارد و محبوب ندارد، فرماتے ہیں اقبال ندا آئی، اقبال تو نہیں جانتا قوم یہ وہی ہے، لیکن اس قوم کے اندر دل بھی تھا، دل میں رسول اللہ کی محبت بھی تھی، اس دل کے اندر اس قوم کے اندر دل دارد و محبوب ندارد، اس قوم کے جسم میں دل تو ہے پر اس دل کے اندر رسول اللہ کی محبت باقی نہیں رہی۔ سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ فرماتے ہیں یہ وہ راز ہے جناب
جس کو تلاش کرنے کے لیے میں رب کی بارگاہ میں رو پڑا، یا اللہ امت مسلمہ ذلیل و خوار کیوں ہے؟ فرمایا وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ان کے اندر دل تو ہے پر اس دل میں رسول اللہ کی محبت باقی نہیں رہی۔ سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ رسول اللہ کی محبت یہ ضروری ہے جناب، ایمان کا جز اول ہے، اور ادب بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزیں، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ سمجھ آیا نا؟ آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاکے بن گئے جناب، ہالینڈ والوں نے رسول اللہ پہ اترا ہوا قرآن جلایا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکے پڑے، 295 کے اندر ترمیم کرنے کی کوشش کی گئی، آوازیں تو بلند کرنا دور کی بات ہے جناب، ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے پہرے دار بھی نہ بن سکے۔ ہاں جی، کبھی آئے حقیقت منتظر، علامہ اقبال فرماتے ہیں کبھی آئے حقیقت منتظر، اور نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ غم ہے زلف ایاز میں، جو مسر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ہاں جی، علامہ اقبال فرماتے ہیں جب میں سجدے میں گرا نا تو زمین سے آنے لگی صدا، پیار کرتا ہے کسی اور سے یہاں سجدہ کرنے کیوں آیا ہے؟ تیرے دل کے اندر کوئی اور بستا ہے، میرے محبوب کی محبت تیرے دل میں ہے نہیں، تجھے نماز میں کیا ملے گا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اپنے سینوں کو جناب منور کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرو۔ آج کی اس محفل پاک کا مقصد یہی ہے، آپ لوگ چل کے آئے، اگر دلوں کے اندر جناب عشق مصطفیٰ کی شمع جلا کے گئے تو ان کا محفل سجانا اور ان بزرگوں کا یہاں تشریف لانا جناب ان کا مقصد پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ رسول اللہ سے پیار کرو گے یا نہیں کرو گے؟ ہاں، رسول اللہ سے پیار کرنا ہے جناب، اور صحیح سے پیار کرنا ہے۔ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرے رسول اللہ پھر انعام عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ربیہ رسول اللہ کو وضو فرمایا کرتے تھے، رسول اللہ کا وضو کروایا کرتے تھے۔ ایک دن صبح کے وقت یہ وضو کے لیے پانی پیش کیا انہوں نے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ جناب صرف وضو کے لیے پانی پیش کیا کرتے تھے، رسول اللہ نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، جنت میں چاہتا ہوں جہاں آپ ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں، یا رسول اللہ جنت میں بھی میں آپ کی خدمت کروں۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ بھی دے دیا، اور مانگو کیا مانگتے ہو؟ ہاں جی، یہ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ۔ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ، اور بھی کچھ مانگ۔ جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ سمجھ آیا نا؟ ہاں جی، پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وضو کا پانی پیش کرے رسول اللہ فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، لیکن جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ پہرا دے اس کو رسول اللہ کچھ عطا نہیں کریں گے۔ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت و ختم نبوت کا پہرے دار ہو اس کو رسول اللہ کچھ عطا نہیں فرمائیں گے۔ حضرت ابن امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، رسول اللہ نے فرمایا ادھر آئیں، رسول اللہ نے فرمایا جو میں کہوں گا پورا کرے گا۔ عرض کرتے ہیں روحی بروحی کا فداؤن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں جو میں کہوں گا وہ پورا کرو گے یا نہیں؟ یا رسول اللہ میری روح آپ کی روح پر قربان ہے، میری روح آپ کی روح پر قربان ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا خالد حضلی مکے میں بیٹھ کر میرے اوپر جناب سب و شتم کر رہا ہے، میری حج بیان کرتا ہے، جاؤ اس کا سر لے کے آؤ۔ مدینہ میں ہے جناب، رسول اللہ نے فرمایا جاؤ وہاں سے اس کا سر لے کے آؤ۔ انہوں نے یہ عرض نہیں کی یا رسول اللہ میرے ساتھ کوئی اور بندے بھیج دیجئے، یا میرے ساتھ کچھ فوجی بھیج دیجئے، یا رسول اللہ یا کچھ مجھے سامان زیادہ راہ دے دیئے۔ نہیں، چل پڑے جناب۔ 18 دن کے بعد واپس آئے، جب واپس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو ان کے ہاتھ کے اندر اس گستاخ رسول کا سر تھا۔ محبت رسول تو یہ ہے نا جناب۔ ہاں، علامہ اقبال فرماتے ہیں پڑھ لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا، کلمہ پڑھ کے پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح شریعت پہ عمل کر کے اور دلوں کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی شمع جلا کے پھر جانا جناب، یہ پھر انداز نرالا ہوتا ہے، یہ حقیقت مسلمانیت۔ جب واپس آئے تو ان کے ہاتھ کے اندر گستاخ رسول کا سر تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا لے آئے ہو؟ یا رسول اللہ لے آیا ہوں۔ رسول اللہ نے مسکرا کے دیکھا اور اپنا آسا مبارک ان کو عطا فرمایا دن قیامت کے تیرے اور میرے درمیان یہ نشانی ہوگی۔ فرمایا دن قیامت کے تیرے اور میرے درمیان یہ کیا ہوگی؟ نشانی ہوگی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ عصا دیا نا
تو حضرت ابن امیس رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب وہ آسا اپنے گھر والوں کو دیا اور فرمایا جب میں جاؤں نا اس دنیا سے یہ آسا میری قبر میں رکھ دینا، میری قبر میں رکھ دینا، تاکہ گن قیامت کے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ آسا پیش کر کے عرض کر سکوں یا رسول اللہ یہ وہی نشانی ہے جو آپ نے مجھے عطا کی تھی۔ سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ تو یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی، لیکن آج امت مسلمہ پہ علامہ اقبال فرماتے ہیں یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، اور دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دفلا دے، اور رفعت میں مقاصد کو ہمدوش سریا کر پھر خودداری ساحل دے، آزادی دریا دے، بے لوس محبت ہو، بے باغ صداقت ہو، ہاں جی سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے۔ یہ علامہ اقبال نے دعا کی۔ آج ہم بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اور رب العالمین کی بارگاہ سے یہی دعا کرتے ہیں، یا اللہ دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا الہی وہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو جو پہلے ان کے اندر جناب ان کے سینوں کے اندر غزنوی کی تڑپ تھی وہ تڑپ واپس کر دے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا رکھوالا بنا دے۔ بس یہی میرا پیغام تھا آپ لوگوں سے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت یہ میرے چند جملے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں نعرہ لگائیں تاجدار ختم نبوت کا۔ پوری تقریر کے اندر میں نے آپ کو نہیں کہا سبحان اللہ کہیں، جنہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا، جنہوں نے نہیں کہا اللہ رب العزت پھر ان کو کہنے کی توفیق دے۔ آخر میں آپ نے بلند آواز سے نعرے کا جواب دینا ہے، تاجدار ختم نبوت۔ ایسا نہیں جناب، ایسا نہیں۔ آج ان ظالموں کو اقلیتوں کے بڑے حقوق یاد ہیں۔ میں نے کہا اسلام کہتا ہے فیہ تبیان لکل شیء، رب کے قرآن کے اندر ہر چیز کا ذکر ہے، تو کیا خیال ہے ان اقلیتوں کے حقوق نہیں ہیں ہمارے پاس؟ ہاں جی تم بڑے آگے ان اقلیتوں کے حقوق کے رکھوالے، اور 295 کے اندر ترمیم کرنے کی تم نے کوشش کی، ختم نبوت کو جناب تم نے استعمال کرنے کی کوشش کی قادیانیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے۔ اور ظالموں قادیانی تمہیں مسلمان بھی کہتے ہیں جن کے حقوق کے تم تحفظ کی بات کرتے ہو، وہ تمہیں مسلمان نہیں سمجھتے جناب، تم ان کے حقوق کی تحفظ کی بات کرتے ہو۔ رب کے قرآن کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ رسول اللہ کا فرمان کہتا ہے جب تک یہ ہندو غیر مسلم جتنے بھی ہیں اقلیتیں جتنے بھی ہیں انسان کے بچے بن کے پاکستان میں رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمارے دین کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش نہ کرے، اس وقت تک ان کے لیے سارے حقوق ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ لیکن جب یہ دین پہ بات کریں گے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، پھر ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ من سب نبی جان، بس پھر ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اس کو کاٹ کے رکھ دو۔ اقلیتوں کے تحفظ جتنے ہم جانتے ہیں اتنے تم بھی نہیں جانتے ہو۔ بلند آواز سے نعرہ لگاؤ، پوری قادیانیت ایک مرتبہ لرز جائے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لکھوالے آج بھی موجود ہیں، تاجدار ختم نبوت۔ ہاں جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا میں دیکھ رہا ہوں، میں نہیں دیکھ رہا، اس محفل کے بانی بھی دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی یہ محفل ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ دن قیامت کے جناب جب الیوم نختم علی افواہہم، بوتھے بند ہو جائیں گے، رب فرماتا ہے ان پہ تالے لگا دوں گا، پھر یہ ہاتھ بات کریں گے۔ ہاں اس دن یہ گواہی دیں گے کس نے اٹھایا تھا ختم نبوت کے لیے اپنا ہاتھ اور کس نے نہیں اٹھایا تھا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ دعا ہے اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔